برٹش رول سے پہلے بادشاہوں اور سلاطین کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین پر لگنے والا ٹیکس تھا۔ اس زمانے میں زمین جاگیروں میں تقسیم کی جاتی تھی جو جاگیرداروں کو ملتی تھی۔ جاگیردار اپنی زمین کو مزید زمینداروں میں بانٹ دیتے تھے، پھر زمیندار کسانوں سے زمین کی کاشت کرواتے تھے اور ان کی محنت سے حاصل ہونے والی پیداوار کا ایک حصہ بطور ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اس طرح کسان محنت کرتے تھے، زمیندار وصولی کرتے تھے اور اوپر تک بادشاہ کو حکومت چلانے کے لیے ریونیو پہنچتا تھا۔ برٹش رول کے دوران انڈیا میں لینڈ ریونیو جمع کرنے کے لیے 3 سسٹم بنائے گئے تھے، جس میں ایک تھا زمینداری سسٹم، دوسرا رعیتواری سسٹم اور تیسرا تھا محلواری سسٹم۔ اب ہم یہ تینوں سسٹم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلے زمینداری سسٹم یا پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم دیکھ لو۔ یہ سسٹم 1790 میں گورنر جنرل لارڈ کارن والیس نے جان شور کی ریکمنڈیشن پہ شروع کیا۔ یہ سسٹم بنگال، بہار، اڑیسہ، اتر پردیش کے بنارس علاقے اور ناردرن کرناٹکا میں شروع کیا گیا اور برٹش رول کے انڈر آنے والے تقریباً 19% حصے پر پھیل گیا۔ اس سسٹم کے تحت کارن والیس نے زمینداروں کو زمین کا اصل مالک قرار دیا۔ پہلے یہ سسٹم صرف 10 سال کے لیے عارضی طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن 1793 میں اسے پرماننٹ بنا دیا گیا، اس لیے اس سسٹم کو پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم بھی کہا جاتا تھا۔ اس سسٹم میں ایک زمیندار کی انکم کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، جس میں سے صرف ایک حصہ زمیندار کو ملتا تھا، جبکہ باقی 10 حصے سیدھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خزانے میں جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک شرط یہ تھا کہ اگر کوئی زمیندار مقررہ وقت پر پیمنٹ نہیں کر پاتا تھا تو اس کی جاگیرداری چھین لی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی سال فصل فیل بھی ہوتی تھی تب بھی زمیندار کو مقررہ وقت پر پیمنٹ کرنی ہوتی تھی، ورنہ اس کی زمین بیچ دی جاتی تھی۔ یعنی اس پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم میں زمیندار ہی زمین کا مالک تھا، لیکن اصل فائدہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھاتی تھی۔ اب زمینداری سسٹم یا پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم کے فائدے دیکھ لو۔ پہلا یہ کہ برٹشرز نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جس سے انہیں انکم میں سٹیبلٹی مل گئی۔ دوسرا بینیفٹ یہ کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سسٹم میں لینڈ ریونیو بڑھایا تھا، جس وجہ سے کمپنی کی انکم بھی بڑھ گئی۔ اور تیسرا بینیفٹ یہ کہ لاکھوں کسانوں سے ڈائریکٹلی ٹیکس لینے کے بجائے چند زمینداروں کے ذریعے لینڈ ریونیو اکٹھا کرنا برٹشرز کے لیے آسان اور سستا ثابت ہوا۔ ایک اور سسٹم تھا رعیتواری سسٹم۔ یہ سسٹم سب سے پہلے 1792 میں کرنل چارلز ریڈ نے شروع کیا اور بعد میں 1820 میں تھامس مونرو نے اس سسٹم کو امپرووائز کیا۔ اسے بڑے لیول پر مدراس، بمبئی، آسام کے کچھ حصوں اور کرگ میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس سسٹم کے تحت کسان اپنی زمین کے مالک ہوتے تھے اور وہ ڈائریکٹلی برٹشرز کو ٹیکس دینے کے ذمہ دار بھی تھے۔ برٹش رول کے انڈر آنے والے 51% حصے میں یہ رعیتواری سسٹم چلتا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ لینڈ ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا گیا تھا، یعنی خشک زمین پر 50% اور اریگیٹڈ لینڈ پر 60% ٹیکس لگایا گیا تھا، جس نے کسانوں کو سخت مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ اس رعیتواری سسٹم کے کچھ امپیکٹس دیکھ لو۔ پہلا یہ کہ کسانوں اور برٹشرز کے بیچ میں لینڈ ریونیو جمع کرنے والے زمیندار نہیں تھے اور کسان ہی زمین کے مالک تھے، جس وجہ سے وہ سیکیور فیل کرتے تھے۔ لیکن برٹشرز کے ریجڈ سسٹم آف ریونیو کلیکشن کی وجہ سے کسانوں کو کبھی کبھی منی لینڈر سے قرضے بھی لینے پڑتے تھے۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ خود کسانوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی، یعنی گورنمنٹ ایک بڑے زمیندار کی طرح ایکٹ کرتی تھی اور کبھی بھی ٹیکس کو بڑھاتی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ کسانوں کو یہ ٹیکس کلیکٹنگ آفیسرز کو دینا ہوتا تھا، یعنی کسانوں کو کلیکٹنگ آفیسرز کی مرضی پہ چھوڑا گیا تھا۔ ایک اور سسٹم تھا محلواری سسٹم۔ یہ سسٹم 1833 میں لارڈ ولیم بینٹک کے دور میں ہولٹ میکنزی نے شروع کیا۔ اس سسٹم میں لینڈ ٹیکس کے ایک یونٹ کو محل کہا جاتا تھا، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ گاؤں ہوتے تھے۔ یہ سسٹم سینٹرل پروونس، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، آگرہ، پنجاب اور گینجیٹک ویلی میں چلتا تھا۔
یعنی برٹش رول کے انڈر آنے والے تقریباً 30% حصے میں محلواری سسٹم چلتا تھا۔ اس میں کسانوں کو زمین کی ملکیت کے حقوق دیے گئے تھے، لیکن ٹیکس کا ریٹ کافی ہائی تھا۔ صرف کیش پیمنٹ لی جاتی تھی اور یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری ولیج کمیٹیز کی ہوتی تھی۔ اب اس محلواری سسٹم کے کچھ امپیکٹس دیکھ لو۔ پہلا یہ کہ گورنمنٹ اور کسانوں کے بیچ میں ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے کوئی مڈل مین نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسانوں کو اس سسٹم سے زیادہ فائدہ نہیں ملا کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس ریٹ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ریوائز کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس سسٹم سے کسانوں کے لیے کچھ اریگیشن فیسلٹیز امپروو ہوئی، لیکن پھر بھی اس محلواری سسٹم کے زیادہ تر بینیفٹس گورنمنٹ کو ملتے تھے۔ اب ان سارے لینڈ ریونیو سسٹمز کے امپیکٹس دیکھ لو۔ ان لینڈ سیٹلمنٹس نے انڈیا میں مارکیٹ اکنامی انٹروڈیوس کرائی اور رواجی حقوق کو ختم کر دیا۔ لینڈ ریونیو کی کیش پیمنٹ ایکسپٹ ہونے کی وجہ سے کسانوں نے قرض لینے شروع کیے اور منی لینڈرز کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ زمینداری سسٹم نے سوشل ڈیفرنسز کو کافی زیادہ بڑھا دیا۔ امیر لوگ اپنی جائیدادوں کے پروٹیکشن کے لیے عدالت جاتے تھے، لیکن غریبوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو کیش کراپس اگانے پر مجبور کیا گیا، جس وجہ سے وہ فوڈ گرینز مہنگے قیمتوں خریدنے لگے اور کیش کراپس سستے قیمتوں بیچنے لگے۔ یعنی برٹشرز کی لینڈ ریونیو سیٹلمنٹس نے انڈیا کے ولیجز کی سٹیبلٹی کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ انڈیا کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور اس سے جڑی باقی ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ اگر کسی سال فصل فیل ہو جاتی تھی تو لوگ انتہائی بدحال ہو جاتے تھے۔ باقی اس ٹیبل میں بھی یہ تینوں لینڈ ریونیو سیٹلمنٹس یعنی زمینداری سسٹم، رعیت واری سسٹم اور محل واری سسٹم پاز کر کے ریوائز کر لو۔ تھینک یو۔